السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ کئی ہفتے کے بعد آج آپ کے سامنے حاضر ہوئے۔ آپ لوگوں کی دعاؤں سے اللہ تبارک و تعالیٰ نے صحت عطا فرمائی۔ اللہ تبارک و تعالیٰ آپ سبوں پہ اپنی رحمت نازل فرمائے۔ آج بات چل رہی تھی پہلے نفس کی، تو اہل تصوف، اہل روحانیت، نام تو ہوتا ہے روحانیت، لیکن سب سے زیادہ جو گفتگو ہوتی ہے جسم انسانی کے تعلق سے، یعنی ہیومن باڈی کے تعلق سے سب سے زیادہ گفتگو ہوتی ہے۔ آج ایک چیز آپ کو بتانا چاہتے ہیں کہ آپ نے دیکھا ہوگا اکثر کہ بزرگان دین، اولیاء کرام، بڑے بڑے اولیاء کرام کو دیکھا ہوگا، بعض تو نقل کرتے ہیں، بعض اصلی ہوتے ہیں، کہ جو گفتگو بھی کر رہے ہیں، ان کی تسبیح بھی چل رہی ہے، وظیفہ بھی چل رہا ہے، لب ہل نہیں رہا ہے، لیکن تسبیح کی گنتی بڑھتی چلی جا رہی ہے۔ یہ کیوں ہوتا ہے؟ کیسے ہوتا ہے؟ یہ بڑا اعلیٰ مقام ہوتا ہے بزرگی کا، ولایت کا۔ اس کا تعلق جسم انسانی سے ہے، اس کا تعلق روح یا کسی عملیات سے نہیں ہے۔ ہوتا یہ ہے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے انسان کے جسم میں بہت سیلز رکھے ہیں، اور سب سیلز جٹتے ہیں تو جٹنے کے بعد وہ تمام سیلز جب جٹ جاتے ہیں تو وہ انسان کے جسم کی تخلیق ہے۔ انسان کے جسم میں بہت ہی باریک، بہت ہی چھوٹے چھوٹے خلیات ہوتے ہیں، جس کو سیلز کہتے ہیں۔ جو سائنس پڑھنے والے ہوتے ہیں، جو اسکول میں پڑھتے ہیں، وہ جانتے ہیں کہ، اور یہ سیلز جو ہیں، تحقیق یہ کی گئی ہے کہ اگر ان سیلز کو، کسی ایک سیلز کو لے کر کے اگر بڑا کیا جائے، کسی وجہ سے اگر وہ بڑے ہو جائیں، تو وہ اس انسان کے وجود کی کل چیزیں اس سیلز میں موجود ہوتی ہیں، ہر سیل میں۔ اور ایک انسان کے اندر سیل کی تعداد جو ہوتی ہے وہ 70 ٹریلین سے ایک انسان کے اندر ہوتا ہے۔ 70 ٹریلین سیل ایک انسان میں ہوتا ہے، اور اس کا چمڑا، اس کا گوشت، یہاں تک کہ اس کا گردہ، اس کی کڈنی، لیور، پیٹ، دماغ، ہر چیز میں سیل ہے۔ اور وہ سیلز پیدا ہوتے رہتے ہیں اور ختم ہوتے رہتے ہیں۔ ان کے مرنے کی تعداد بھی پر سیکنڈ 1 ملین سیلز جو ہے وہ ڈیڈ ہوتے ہیں۔ پر سیکنڈ 1 ملین سیلز ڈیڈ ہوتے ہیں، اور پھر اللہ تبارک و تعالی اسی ہر سیکنڈ پہ انہیں پیدا بھی کرتا ہے نیا۔ یہ خدا کی قدرت ہے جس میں انسانی میں، اور بزرگان دین اور اولیاء کرام ان سیلز کو اس لائق بنا دیتے ہیں کہ ہر سیل ذکر الہی کرے، ہر سیل الگ الگ۔ اب غور کیجئے کہ اولیاء کرام جب اللہ کا ذکر کرتے ہیں تو صرف ان کی زبان نہیں ذکر کرتی ہے، بلکہ ان کے 70 ٹریلین سیلز ان کے جسم کے ذکر الہی میں مشغول ہوتے ہیں۔ اور جب ولایت کا ایسا مقام پہنچ جاتا ہے، بہت اونچا اور بہت اعلیٰ، تو اس مقام پہ پہنچنے کے بعد
وہ اپنے ہر سیل کے وجود کو الگ کر سکتے ہیں. آپ نے سنا ہوگا غوث الاعظم شیخ عبد القادر جیلانی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا واقعہ کہ وہ ایک وقت 10 جگہ 20 جگہ موجود ہو جاتے تھے. بلکہ ایک مرید نے کے دل میں کچھ خطرہ گزرا تو آپ نے کہا کہ درخت پہ دیکھو تو درخت کے ہر پتے پر آپ موجود تھے. یہ کیسے ہوتا ہے؟ وہی انسانی جسم کہ ہر جسم کا ہر سیل اپنا ایک وجود رکھتا ہے جو اسی باڈی کی طرح سے سب کچھ ویسا ہی ہوتا ہے. اور انسانی باڈی جو ہے وہ پوری ایک دنیا، ایک شہر ہے، ایک ملک ہے. اور اس میں کبھی ہم بتائیں گے پھر وقت آئے گا تو کہ کیسے ایک انسانی جسم جو ہے وہ پوری ایک کائنات بن جاتی ہے. اس کی حیثیت ایک کائنات کی ہے، ایک دنیا کی ہے. چھوٹا کیجئے تو ایک شہر کی ہے. صرف انسانی جسم اکیلے نہیں ہے، وہ پورا ایک شہر ہے. تو اب ان سیلز کو منور کیسے کیا جائے، ان سیلز کو اجاگر کیسے کیا جائے، اس کو سمجھنے کے لیے سب سے پہلے ایک چیز کو سمجھنا پڑتا ہے جس کا نام ہے لطیفہ. آپ لوگ لطیفہ لفظ جب آتا ہے تو لوگ سمجھتے ہیں کہ ہنسنے کی، ہنسانے کی کوئی چیز ہے. لیکن اہل تصوف کے ہاں یہ لطائف روحانیت کی بنیاد ہیں. یہ لطیفہ اس کی جمع لطائف. لطیفہ کے معنی یہ ہیں کہ اللہ تبارک و تعالی کا ایک نام ہے، اللہ کا نام ہے لطیف. لطیف یہ لطیف اللہ کا نام ہے اور اس کے معنی ہے نرمی کرنے والا، نرم کلامی، مہربانی. اور نرمی کے ساتھ اندر کے چھپے ہوئے انبساط کو، یعنی چھپی ہوئی خوشیوں کو ظاہر کرنے والا. جو خوشی اندر میں چھپی ہوئی ہے وہ لطیف جو ہے وہ ظاہر کرتا ہے اور لطف و مہربانی کرتا ہے. تو یہ لطیف اللہ کا نام ہے، اسی سے بنا ہے لطیفہ. اللہ تبارک و تعالیٰ نے جسم میں، ہر انسان کے جسم میں کے اندر 6 پوائنٹ ایسے رکھے ہیں جہاں مہربانیوں کا مرکز ہے، راز کا مرکز ہے. اور وہ اللہ تبارک و تعالی وہاں سے جب اس راز کو کھولتا ہے تو اس کے اندر روحانیت کا انبساط پیدا ہوتا ہے، یعنی روحانیت کی خوشی پیدا ہوتی ہے، اس کی روح خوش ہو جاتی ہے. تو یہ لطیفہ، اور یہ لطیفہ اللہ کے ناموں میں سے ہے اور ایسا نام ہے کہ اس کو بزرگان دین نے اسم اعظم میں شمار کیا کہ وہ نام جو بہت بڑے معنی میں اور بہت بڑے مفہوم کے اندر جس کے ہیں. یہ لطیفہ، لطیف جو ہے وہی ہے جس کو ہم لوگ بولتے ہیں جب پکارتے ہیں تو یا لطیف کہتے ہیں. جیسے یا اللہ، اللہ کا ایک نام ہے. آپ نے سنا ہوگا اللہ کے 99 نام ہیں اسماء صفاتی. تو اسی میں اسماء صفاتی یہ ہے کہ یا لطیف، یا لطیف کہہ کے اس کو پکارتے ہیں. اور یہی جب اس کا ذکر قرآن میں بھی ہے اس لفظ کا، اور بڑے معنی خیز انداز میں قرآن حکیم میں. یعنی جب قرآن حکیم کی کہ 30 پارے جب آدھا ہوتا، بالکل آدھا، قرآن بالکل نصف درمیان میں پہنچتا، یعنی مرکز آف قرآن، سینٹر آف قرآن جب ہوتا ہے تو وہاں جو لفظ آتا ہے وہی ہے وَيَتَلَطَّفْ، یعنی نرمی برتنا. یعنی نرمی برتنا جو ہے
ایسی نرمی جو دل کو خوش کر دے، یہ بڑی اہم چیز ہے. یہ سورہ کہف کی 19ویں آیت ہے جس میں یہ لفظ آتا ہے وَلْيَتَلَطَّفْ. تو یہ یتلطف اصل ہے، یتلطف یعنی لطف و مہربانی جو لطیف سے بنا ہے، جس کے معنی ہے تُؤَثِّرُ النَّفْسَ فَتَشْرَحُ لَهَا، یعنی نفس کے اوپر یہ اثر کرے، نفس انسانی کے اوپر، ذات انسانی کے اوپر یہ اثر کرے، اور اثر کرنے کے بعد یہ نفس کو خوش کر دے، ذات کو خوش کر دے، روح کو خوش کر دے. اسی کو لطیفہ کہتے ہیں. اور یہ انسان کے اندر ہوتا ہے. اس کے 6 پوائنٹ ہوتے ہیں، الگ الگ سلسلے میں الگ الگ پوائنٹ ہیں. ہم جو پوائنٹ آپ کو بتا رہے ہیں یہ اپنے ان سلاسل کا ہے کہ جن کا مطالعہ یا جن کے ذریعے سے ہم لوگ آگے بڑھتے ہیں. سلسلہ نقشبندیہ کا پوائنٹ الگ ہے، سلسلہ قلندریہ کے پوائنٹس الگ ہیں، سلسلہ قادریہ کا الگ ہے، سلسلہ چشتیہ میں وہ پوائنٹس الگ ہیں، اور سلسلہ فردوسیہ میں وہ پوائنٹس الگ ہیں، سلسلہ شاذلیہ میں وہ پوائنٹس الگ ہیں، کہیں ترتیب الگ الگ ہے. تو ان پوائنٹس کا نام ہے، سب سے پہلا پوائنٹ آتا ہے جس کا نام ہے نفس. دوسرا پوائنٹ آتا ہے جس کا نام ہے اخفا، اس کے نام میں بھی ترتیب میں فرق ہے. تیسرا پوائنٹ آتا ہے جس کا تحفی. ان تمام پوائنٹس کو ہم لکھ دیتے ہیں آپ کو یاد رکھنے کے لیے، تاکہ اس کو نوٹ رکھیے گا، یہ آگے بہت کام دے گا. سب سے پہلا جو ہے لطیفہ، فرسٹ لطیفہ جس کا نام ہے نفس. نفس کی تفصیل ہم لوگ بتا چکے ہیں. نفس. دوسرا ہے اخفا. اخفا. تیسرا ہے خفی. تیسرا پوائنٹ ہے خفی. چوتھا پوائنٹ ہے سر. SIR سر. پانچواں پوائنٹ ہے روح. چھٹا پوائنٹ ہے قلب. یہ 6 پوائنٹ ہیں جو جسم کے اندر رہتے ہیں، اور ایک پوائنٹ جو ہے وہ جسم سے باہر رہتا ہے، اس کا نام ہے الگ الگ نام ہے، الگ الگ. اس میں یہاں ہم جو بتا رہے ہیں اس میں اس کا نام ہے سلطان لطائف. سلطان لطائف. بعض لوگ کہتے ہیں اس کو تاج لطائف. اس کو تاج لطائف کہتے ہیں. اور بعض لوگ اس کو کہتے ہیں ربانیہ. ربانیہ لطائف. تو یہ اتنے پوائنٹس ہیں. یہ بہت ہی اعلیٰ پوائنٹ ہے جو جسم کے باہر رہتا ہے. باقی یہ سب جسم کے اندر رہتا ہے. آپ کہاں کہاں پہ رہتا ہے یہ اس کو لطیفہ کہتے ہیں. شاید آپ لوگوں نے دیکھا ہوگا کبھی ٹی وی پہ، کبھی کتابوں میں ان پوائنٹس کو، لیکن اس کو سمجھنے کے لیے آپ کو ہم بتاتے ہیں. چونکہ ڈرائنگ بنانے میں اس کو دقت تھی، اس لیے ہم نے بنا کے رکھا ہے تاکہ آپ اس کو پہچان سکیے. اور میری ڈرائنگ بہت اچھی نہیں ہے، بہت. یہ آپ دیکھ رہے ہیں، یہ جو گول گول نشان ہے
یہ ان لطائف کے نشان ہیں. یہ رنگوں سے اس کو یہ کیا گیا. یہ رنگ جو ہے الگ الگ سلسلے سے اس رنگ کی بھی اہمیت ہے. یہاں پہ جو رنگ ہے یہ سلسلہ شاذلیہ کا, اور سلسلہ قادریہ کا رنگ بھی اس سے ملتا جلتا ہے, تھوڑا سا فرق ہے. تو یہ لطیفہ جو ہے, سب سے پہلا والا جو لطیفہ ہے یہ یہاں سے شروع ہوتا ہے, جس کو کہتے ہیں لطیفہ نفس. اس کے بعد دوسرا لطیفہ ہے لطیفہ اخفا. بعض لوگ پہلے خفی لاتے ہیں, بعض لوگ پہلے اخفا لاتے ہیں. اس کے بعد تیسرا لطیفہ ہے یہ خفی. اس کے بعد چوتھا لطیفہ ہے یہ سر. اس کے بعد پھر پانچواں لطیفہ ہے, اس کا نام ہے روح. اور اس کے بعد پھر چھٹا لطیفہ ہے, اس کا نام ہے قلب. ساتواں لطیفہ ہے جو باہر رہتا ہے جسم سے, یہی ہے تاج اللطائف یا سر اللطائف یا ربانیہ, اس طرح کے نام ہیں. سلطان اللطائف بھی کہتے ہیں یہ, بعض لوگ اس کو سلطان الاسکار بھی کہتے ہیں. تو یہ لطیفے کا یہ ہوا. اس کو دیکھا ہوگا کبھی کبھی آپ نے کہیں. عام طور پر لوگ سمجھتے ہیں کہ یہ ہندوؤں کی چیز ہے, غیر مسلموں کی چیز ہے, سادھوؤں کی چیز ہے. نہیں, یہ پوری کی پوری روحانیت کی چیز ہے, جو بزرگان دین اور اولیاء کرام نے اس کو ثابت کیا ہے. اب یہ تو بعض سلسلے میں اس کا پوائنٹ فرق ہوتا ہے, یعنی یہ پوائنٹ اٹھ کر کے یہاں چلا جاتا ہے, یہ پوائنٹ اٹھ کے یہاں چلا آتا ہے, یہ پوائنٹ اٹھ کے یہاں چلا آتا ہے, اور یہ پوائنٹ اٹھ کے یہاں چلا آتا ہے. تو یہاں 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 اور ایک یہاں, ایسا پوائنٹ ہوتا ہے. اور بعض میں ہوتا ہے اس طرح سے. تو اس کے دو تین طرح کے پوائنٹ ہیں. بزرگان دین کا ہوتا ہے معاملہ ہے کہ جب اللہ کا ذکر کرتے ہیں, خدا کی یاد کرتے ہیں, تو اللہ تبارک و تعالی ان کو جس پوائنٹ پہ نور عطا فرما دے, پھر ان کے سلسلے میں وہی چلتا ہے, ان کے مریدوں کے ساتھ وہی چلتا ہے. اچھا, یہ پوائنٹ صرف آگے کی طرف نہیں رہتا ہے, جسم کے آگے کی طرف نہیں رہتا ہے, بلکہ اس کی حیثیت جو ہے وہ ایسی ہوتی ہے. یہ دیکھیے, اس کی حیثیت ایسی ہوتی ہے کہ آگے سے پیچھے تک پورا کا پورا یہ نور کا یہ پوائنٹ ہوتا ہے, نورانی پوائنٹ ہوتا ہے. یہ دیکھیے, اس میں یہ 6 بتایا گیا جسم کے اندر والا, اس لیے کہ اوپر والا تو ایک طرح کا رہے گا, یہ اندر والا آگے سے بھی اور پیچھے ہر طرف سے یکساں ہوتا ہے یہ پوائنٹ. اس کو لطیفہ کہتے ہیں. اور یہ گردش کرتا ہے, یہ چلتا ہے, یہ گھومتا ہے, یہ گول ہوتا ہے, اس کے اندر سے رنگ نکلتا ہے, اور اس کے اندر سے نور پیدا ہوتا ہے. اس کا نور جو ہے پورے جسم میں پھیلتا ہے. سب سے پہلے یہ چلتا ہے, پھر یہ چلتا ہے, پھر یہ چلتا ہے جسم پہ اثر. اور جب یہ چلنے لگتا ہے تو گویا وہ آدمی مقام ولایت پر پہنچ جاتا ہے, ولی کامل ہو جاتا ہے. بہت مشکل سے بہت بڑے بڑے لوگوں کا کہ لطائف جو ہے یہ 6 لطائف مکمل ہوتے ہیں. اور جب مکمل ہوتے ہیں تو وہ بہت کچھ کر سکتا ہے, بہت کچھ کرتا ہے. اس کے بارے میں جب ہر ایک کی الگ الگ تفصیل بیان کروں گا تو اس وقت دیکھیے گا کہ یہ کیسے چلایا جاتا ہے اور یہ کیسے حرکت میں آتا ہے. یہ گول چکر کے جیسا ہوتا ہے, جیسے آپ نے دیکھا ہوگا وہ اشوک چکر دیکھا نا, تو اسی چکر کے طرح سے یہ گول ہوتا ہے, اور یہ گھومتا ہے ایسے کلاک وائز گھومتا ہے. آگے سے اینٹی کلاک اور پیچھے سے کلاک وائز ہوتا ہے, اور اس طرح سے یہ گھومتا ہے. اور جب یہ گھومتا ہے, جب گھومنا شروع کر دیتا ہے تو اس کا مطلب یہ کہ یہ کام کر رہا ہے. اور جب اس کا کام بند ہو جاتا ہے تو یہ گھومنا بھی بند ہو جاتا ہے. اس کے ساتھ ہوتا یہ ہے کہ یہ جب
گناہوں کا، غلاظت کا، دنیا داری کا اور بہت سی چیزوں کا جب پردہ پڑتا ہے اس کے اوپر تو یہ غلاظتوں سے بھرا ہوا ہوتا عام طور پہ. تو جو چیزیں اس میں بتائی گئی ہیں کہ کون کس کام کی پاکی چاہیے، جب انسان اس پاکی کو حاصل کر لیتا ہے تو پھر یہ اس کا پردہ ہٹ گیا. پردہ ہٹنے کے بعد پھر اس کے اوپر ریاضت کی جاتی ہے، یعنی عبادت اور ذکر الہی کیا جاتا ہے. تب یہ گھومنا شروع ہوتا ہے. اسپیڈ اس کی پہلے ہلکی ہوتی ہے، لوگ کہتے ہیں کہ صرف ہلکا ہلکا سا یہ گھومتا ہے، لیکن جب ریاضت اور نور سے اور ذکر کرنے سے، لا الہ الا اللہ اور اللہ کا جب ذکر اس کے اوپر ڈالا جاتا ہے، کیسے ڈالا جاتا ہے یہ آپ کو بعد میں بتائیں گے. ڈالا جاتا ہے تو یہ اس کی اسپیڈ جو ہے وہ 6000 RPM کے قریب ہو جاتی ہے. یعنی اتنا اسپیڈ سے گھومتا ہے، اتنا اسپیڈ سے گھومتا ہے کہ دیکھنے میں ساکن جیسا لگتا ہے، اس کی حرکت بالکل معدوم جیسی لگتی ہے، لیکن وہ بے انتہا اسپیڈ سے گھومتا ہے. اور یہ اتنا کام کرتا ہے. یہ سب سے اہم جو ہوتا ہے وہ تیسرا اور چوتھا ہوتا ہے. آگے والا تو اہم ہی ہے، نیچے میں تیسرے اور چوتھے سے بڑا کام ہوتا ہے. بیماروں کو شفا ملتی ہے اور لوگوں کو فائدہ پہنچتا ہے. یہ تمام لطائف سے بزرگان دین دوسروں کو فائدہ پہنچاتے ہیں جن کے یہ لطائف کھل جاتے ہیں. عام طور پہ انسانوں کے لطائف بند ہوتے ہیں، لیکن جب وہ عبادت کرتا ہے، ذکر کرتا ہے، تو سب سے پہلے یہ لطیفہ کھلتا ہے، اس کے اوپر سے پردہ ہٹتا ہے اور پھر اس کی غلاظت صاف ہوتی ہے. اس کے کام کے اعتبار سے نام اس کا رکھا گیا ہے. بعض سلاسل والوں نے اس کا نام رکھا ہے. اس کی گنتی جو شروع ہوتی ہے نیچے سے شروع ہوتی ہے. تو اس کا جو نام رکھا ہے، تو پہلے لطیفے کا جو نام ہے، اس پہلے لطیفے کا جو نام رکھا گیا ہے، ایک تو وہ نام ہے جو آپ کو بتایا، نفس، اخلاق، یہ اخفا، خفی، سر، روح. اس میں بھی ترتیب الگ ہے. بعض لوگ نفس کے بعد خفی کہتے ہیں، اس کے بعد اخفا، اس کے بعد سر، اس کے بعد قلب، اس کے بعد روح. لیکن اس میں جو نام رکھا گیا ہے بعض لوگوں نے، تو پہلے لطیفے کا نام ہے لطیفہ شہوانی. یہ نام اس کے کام کے اعتبار سے رکھا گیا. شہوانی کا مطلب ہوتا ہے کہ جنسی بے عربی، یعنی سیکسول ڈس آرڈر. تو یہ جو شریعت میں منع ہے، یعنی نظر کا گناہ، چھونے کا گناہ، برائی، زنا، ان سب چیزوں کے خیالات اور اس کے عمل، یہ ساری چیزیں یہاں آ کر کے جمع ہو جاتی ہیں اور اس کو جام کر دیتی ہیں. جب انسان اپنے ذہن کو پاک کر لیتا ہے، اس گناہ سے بچتا ہے، اس گناہ سے توبہ کر لیتا ہے، تب پھر اس کا پردہ ہٹتا ہے. سب سے پہلے اس کے اوپر سے پردہ ہٹتا ہے، اور پردہ ہٹنے کے بعد پھر جب وہ عبادت کرتا ہے اور ذکر الہی کرتا ہے، تو اس کے اندر کی غلاظت دور ہو جاتی ہے. دور ہونے کے بعد پھر یہ نور ہو جاتا ہے. پھر اس کے اندر سے ایسا نور نکلتا ہے. بعض لوگ کہتے ہیں کہ سبز نور ہوتا ہے یہاں، بعض کہتے ہیں کہ پیلا ہوتا ہے، بعض کہتے ہیں لال ہوتا ہے، تو ہلکا گرین ہوتا ہے. لیکن کوئی ہر سلسلے کا الگ الگ نور ہوتا ہے، جس کو جیسا اللہ تبارک و تعالی عطا فرما دے. اور جب یہ نور نکلتا ہے، نور پھیلتا ہے، تو نور صرف یہی نہیں رہتا ہے، بلکہ اس نور کا اثر پورے جسم پہ ہوتا ہے. کہ جب یہ پاک ہو جاتا ہے تو اس کا نور نکلتا ہے، تو ہاتھ بھی اگر گناہ کرنے کی طرف بڑھتا ہے تو یہ اسے روکتا ہے. دل میں بھی گناہ کا خیال آتا ہے، سیکسول گناہ کا، تو یہ اثر انداز ہوتا ہے. اگر اس کے بعد بھی اس کے اثر کو قبول نہ کر کے اگر گناہ کر لیتا ہے، تو پھر واپس غلاظت آ جاتی ہے اور اس کے اوپر پردہ پڑ جاتا ہے. پھر کوئی نیکی کرتا ہے، توبہ کرتا ہے، پھر یہ کھل جاتا ہے. تو عام طور پہ یہ لطیفہ اول ہے، اور اس کا نام ہے لطیفہ شہوانی، جو شہوانی خیالات، شہوانی عمل کو دور کرتا ہے اور اس سے بچاتا بھی ہے. اور اگر کوئی کر لیتا ہے تو اس کی وجہ سے یہ دب جاتا ہے.
یہ لطیفہ بڑے کام کی چیز ہے اور اس سے بڑے بڑے کام ہوتے ہیں. اگر دو شخص کے لطائف ایک جگہ مل جاتے ہیں، کبھی کبھی دو کامل بزرگوں کے لطائف ایک جگہ مل جاتے ہیں، تو ملنے کے بعد وہ دنیا کے بڑے سے بڑے بڑے کام کر جاتے ہیں. آپ نے سنا ہوگا، دیکھا ہوگا، بزرگان دین، جب دو بزرگان دین ملتے ہیں تو وہ ایک دوسرے سے گفتگو کیے ہوئے ایک دوسرے کی بات جان لیتے ہیں، تو وہ سب ان کے لطائف سے نور کا تبادلہ ہوتا ہے، جو بے زبانی میں ان کی زبان بن جاتی ہے اور وہ گفتگو کرتے ہیں. تو یہ ہوتا ہے لطیفہ. اب اس کے بارے میں تفصیل جو ہے وہ بتایا جائے گا کہ ہر لطیفے کا اثر کیا ہوتا ہے. پہلے لطیفے کا تو بتا دیا کہ یہ لطیفہ شہوانی ہے، یعنی اسی لیے اس کا مقام جو ہے، شہوت کا مقام یہی ہے، جہاں سے انسان برائی کا یہی جگہ سب سے پہلے ذہن اسی کی طرف متحرک ہوتا ہے. اس لیے اسی برائی والی جگہ کو روکنے کے لیے عبادت سے، اس برائی والی جگہ کو روکنے کے لیے عبادت سے یہاں نور بھر دیا جاتا ہے، تاکہ برائی کی طرف مائل نہ ہو، اور یہ دل کو، نفس کو، روح کو، ذہن کو، ہر چیز کو یہ بچائے کہ برائی نہ کرے. اسی لیے آپ نے سنا ہوگا کہ اولیاء کرام جو ہیں وہ برائیوں سے محفوظ ہوتے ہیں. کیوں محفوظ ہوتے ہیں؟ وہ ان کی عبادت سے، اللہ تعالیٰ نے یہ نظام رکھ دیا ہے جسم کے اندر کہ وہ اپنی عبادتوں سے اس کو اتنا پاورفل بنا دیتے ہیں. اللہ تعالیٰ پاورفل بنا دیتا ہے ان کی عبادتوں کی وجہ سے اور ان کے اذکار کی وجہ سے. خاص طور پہ دو ذکر اس میں خاص کیا جاتا ہے، ایک لا الہ الا اللہ کا اور دوسرے اللہ کا، کہ ان دونوں ذکروں سے اس کو ہم بتائیں گے کہ کیسے یہ ذکر کیا جاتا ہے اور کیسے اس میں انوار آتے ہیں، اور اس کے ذکر کا مقام کب ہے، کب ہم اس کو منور کر سکتے ہیں. صرف یہ نہیں کہ شروع کیا ذکر اور منور ہو گیا، نہیں، اس کا پروسیس ہے. کئی زینہ چڑھنے کے بعد ذکر کا تب یہاں تک پہنچتے ہیں، اور پھر یہاں سے یہاں تک ساری لوگ کہتے ہیں کہ عمر کا ایک بڑا حصہ 10 سال 15 سال 20 سال گزر جاتا ہے، تب لوگوں کے یہ لطائف پورے کے پورے کھلتے ہیں. اور پھر یہ آخری لطیفہ جب کھلتا ہے 7واں، جو یہاں بتایا گیا ہے، یہ جب 7واں لطیفہ کھلتا ہے، اس کا نور جو ہے ایسے نہیں آتا ہے. ان سبوں کا نور جو ہے وہ جسم میں اندر ہی اس کے چکر سے پھیلتا ہے ایسے، لیکن جب اس کا نور جب پھیلتا ہے تو یہ پورے جسم کو گھیرتا ہے، ایسے پورے جسم کو گھیرتا ہے، اور یہاں سے نور نکلتا ہے. جیسی عبادت رہے گی، جیسی ریاضت رہے گی، جیسے دل منور ہوگا، روح جتنی پاکیزہ ہوگی، اس کے اعتبار سے اس 7ویں لطیفے کا نور فضا میں پھیلتا ہے. فضا میں پھیلتا ہے کہ بعض بزرگان دین اور اولیاء کرام کا نور 2-2 3-3 میل تک پہنچ جاتا ہے. جو اہل نظر ہوتے ہیں وہ پہچان لیتے ہیں کہ یہاں کوئی ولی کامل ہے جس کا نور آ رہا ہے. اور سب سے زیادہ یہ نور جو ہے پھیلتا ہے تو یہ نبی کا، اللہ کے نبی سرکار دو عالم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کی حدیث پاک ہے کہ حضور نے فرمایا کہ مجھے اللہ تبارک و تعالیٰ نے کئی چیزیں مخصوص عطا کی ہیں. ان کا ذکر کر کے فرمایا کہ میرے ایک مخصوص چیز یہ ہے کہ میرا روب لوگوں کے اوپر، دوسروں کے اوپر 30 میل دور سے، 30 میل دور کا مطلب یہ ہے کہ 50 کلومیٹر دور سے یا 45 کلومیٹر دور سے، اسی انداز میں ہوگا شاید، تو دور سے لوگوں پہ پڑ جاتا ہے. کیوں؟ اس لیے کہ نبی تو یہ سب لیے ہوئے پیدا ہوتے ہیں، ان کو کسی ریاضت کی ضرورت نہیں، مکمل نورانی ہوتے ہیں. تو ان کا جو تاج اللطائف ہے، اس کا نور جو ہے وہ 50 کلومیٹر اور 60 کلومیٹر دور تک پہنچتا ہے. یہ ہمارے آقا سرکار دو عالم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کا کہ
लताइफ के नूर का, ये तो अपने से पहुंचता है, और जब इरादा करेंगे तो पूरा में पहुंच सकता है। इसलिए कि ये नूर जो है अपने से तो पहुंचता ही है, खुद ब खुद, यानी जिसके पास वो नूर है वो ना भी चाहे तो वो उतना दूर पहुंचेगा, लेकिन जब वो इरादा करता है तो जितना अल्लाह तबारक व तआला ने उसे अता किया उसके मुताबिक उसकी दूरी और बढ़ जाती है। जब वो खुद पहुंचाना चाहता है उसके रफ्तार को बढ़ाता है, और नबी जब इरादा करते हैं तो पूरी कायनात में वो नूर पहुंचता है, पूरे आलम में वो नूर पहुंचता है। इसीलिए अल्लाह तबारक व तआला ने इरशाद फरमाया, वमा अरसलनाका इल्ला रहमतल लिल आलमीन, आप सारे आलम के लिए रहमत हैं। इसलिए कि नबी जिस तरफ उस नूर का इरादा कर देंगे पूरे आलम में 18,000 आलम में वो नूर पहुंचेगा। तो ये लताइफ की बात थी, अभी और चलेगा लतीफे का तस्करा, ताकि आपके ऊपर, इसलिए कि आगे जो चीज बताई जाएगी ये सब अभी गोया इब्तिदा है, आगे जब बताया जाएगा इनके असरात, इनका फायदा और इससे क्या बुजुर्गी, क्या चीज हासिल होती है, इसके करने का तरीका, तो फिर उस बताने से पहले इन तमाम चीजों को पहले अच्छी तरह जान लेना पड़ेगा। तो अल्लाह तबारक व तआला तौफीक अता फरमाए कि हम लोग अपने गुनाहों से बचें और ऐसा अमल करें कि ये लताइफ हमारे जारी रहें। और अगर पीर चाहता है, पीर अगर कामिल है, तो उसको ये अख्तियार होता है कि पहले से लेकर के तीसरे चौथे लतीफे तक अपने मुरीद का जारी कर दे। अगर मुरीद गुनाहों से बचा हुआ और तौबा किए हुए तब, यानी सच्ची तौबा है तब। ऐसा नहीं कि कोई भी मुरीद आया उसको चालू दिया, ऐसा नहीं हो सकता। पीर करेगा ही नहीं, चाहे तो कर सकता है लेकिन उसको इजाजत नहीं होती है। जब वो देख लेता है कि इसका दिल पाकीज़ा है और ये गुनाहों से महफूज है, अपने आप को रखता है, कोई गुनाह नहीं करता, तो वो अपने मुरीद का चालू कर देता है। और आम तौर पर जब कोई शख्स मुरीद होता है अपने दिल की पाकीज़गी के साथ, और पहला जो शहवानी और सेक्सुअल गुनाह है उससे वो बिल्कुल बचता है, तो मुरीद होते ही उसका पहला लतीफ़ा जारी हो जाता है, पीर का हाथ पकड़ते ही पीर की निगाह करम से। तो अल्लाह तबारक व तआला हम लोगों को अपने पीरों का फैज़ पहुँचाए और हम तमाम लोगों पे अपनी रहमतें नाजिल फरमाए। व आखिर दावाना अल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन।